بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں خود غرضی ان بلٹ ہو چکی ہے. آپ ٹی وی بچپن میں بیٹھ کے دیکھتے تھے نا، تو آپ کو ریموٹ کے ٹائم شیئر کرنے پڑتے تھے، کس ٹائم کون کیا دیکھے گا. ایون یہاں تک کہ آپ کے پاس جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس یہ پیٹرن تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہی ہمیں کارٹونز مل سکتے ہیں، اتنے بجے والد صاحب کے ٹی وی کا ٹائم ہو جائے گا، اتنی بجے والدہ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن اب تو ہر کسی کے پاس ڈیوائس ہے، ہر کسی کے پاس اپنا کنٹرول ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا سننا چاہتا ہے، اس کے اپنے کنٹرولز ہیں. تو ایک ایسے ماحول میں جہاں ہمارا پورا لائف سٹائل بدل گیا چند سالوں کے اندر، اور ہمارے بچے جب ہم ان سے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں شیئرنگ اور کیئرنگ ہونے کی اور ہمدردی سیکھنے کی اور غم خواری سیکھنے کی، تو وہ ہر بات میں سننے کو ملتا ہے اٹس ایوری ون پرسنل میٹر. آپ دوسروں کے میٹرز میں کیوں جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ اپنے طریقے سے ریزالو کرنا چاہتا ہے. ایک گاڑی میں بیٹھے سب الگ الگ ہیں. یہ ہمارا عام رویہ ہے کہ اگر ہمارے ٹریفک میں، سڑک پہ، کہیں گھروں میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم اس حادثے میں پہلے لوگوں کو سکھاتے تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری والدہ ہمیں سکھاتی تھی کہ بیٹا خدا نہ خواستہ کبھی محلے میں کوئی چور آ جائیں تو آپ نے کا کیا ایکشن ہوگا، اپنی جان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے. اور بڑے ایسے مواقع زندگی میں آتے رہے. اگر کسی جگہ ہم جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل میں آ جائے تو اپنی حفاظت کے ساتھ مدد. لیکن اب تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس بیٹا کیپ آؤٹ آف ڈینجر، آپ اپنے معاملات کو دیکھو، دوسروں کے معاملات میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب تو کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم صرف اور صرف پکچر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، اور میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ ویڈیو پوسٹ کر کے ایک شوشے کو اور بڑھانے والا کام کر دیتے ہیں. تو استاد غمخواری کے مہینہ آپ کہتی ہیں کہ اس میں غمخواری سیکھی جا سکتی ہے، ہمدردی سیکھی جا سکتی ہے. اس پرفتن دور میں جہاں پر خود غرضی ٹاپ ٹرینڈ ہو چکی ہوئی ہے، غمخواری کیسے سیکھیں؟ جزاک اللہ خیر، بڑی اہم طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. ابھی آپ خود بات کر رہی تھیں کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر المواسات، وہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. ہمدرد کے ورڈ پر ہی اگر آپ دیکھیں، ہم درد یعنی جن کا درد مشترکہ ہے جی، تو یہ درد خود بخود مشترکہ نہیں ہو جاتا. آپ ایک چھت تلے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کرتے، سم ٹائمز نہیں کرتے. آپ قریب رہنے کے باوجود لوگوں سے دور ہوتے ہیں. ریلی اب لائف سٹائل ایسا آ گیا جس میں لوگوں نے اسی بات کو سیکھا ہے کہ صرف سیلف سینٹرڈ ہو جائیں. آپ کی سیلف ہے. ٹاک کس بات پہ ہوتی ہے؟ اسکالرس کس بات پہ بولتے ہیں؟ سیلف لو، سیلف اسٹیم، سیلف از ایوری تھنگ. ایون سیلفی کلچر کہتے ہیں اسے، کہ جس میں اپنی ذات کی پورٹریشن ہے. میں نے کب کیا کھایا، میں کب کہاں گیا، میں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، میرا موڈ آف ہے، میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں، میری اب آئندہ کی کیا مصروفیت ہوگی. ہر وقت یعنی کہ میں کہ نا، میں کیسا لگتا ہوں، میں کیا پہننا چاہتا ہوں، میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں کس سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ساری تو یہ نا میں کے چینلز ہیں. تو یہ وہ کلچر ہے جو بنیادی طور پر ابلیس کی، شیطان کی اتباع میں وجود میں آیا. میں ضرور کہنا چاہتی ہوں جی بالکل کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا اور تکبر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کفران نعمت بھی کیا، حق کو بھی چھپایا. اب اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما منعک اللہ تسجد، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو. اس وقت اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. تو آگ جو ہے نا وہ تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو، تو آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے. اس لیے اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو وہ جو انا ہے نا، وہ جو میں ہے، آسمانوں سے چلی تھی اور زمین میں اس خطے میں آ کے یہ اپنے یعنی وسعت کے ساتھ پھیل جاتی ہے جہاں پر اس کے ریسیورز موجود ہوں. اور
آج اگر دنیا میں دیکھیں تو اس کو باقاعدہ طور پر رواج دیا گیا نا، اس کو پیچھے بیٹھ کے پلان کیا گیا، کیسے انسان خود پرست بنیں گے، خود غرض بنیں گے، خود فریبی میں مبتلا ہوں گے، خود میں ہوں، میری ذات. اچھا اس میں پھر میرا درد ہے، میری خوشی ہے، میرا غم ہے، ہر کوئی اعلان کر رہا ہے، لیکن ہم دردی اور ہم مطلب اکٹھے جو یعنی ایک مشترکہ معاملہ ہے نا وہ ختم ہوا. ارے سوشل ہونے کے کانسیپٹ کو کس طرح سے بالکل یعنی اپوزٹ سائڈ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا گیا کہ آپ سوشل ہیں اور آپ اینٹی سوشل ہیں، کہ آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی لوگوں کے نہیں ہیں، قریب والوں سے آپ دور ہیں، دور والوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں آپ قریب ہیں، لیکن وہ قربت اصل میں قربت نہیں ہوتی، وہ بھی ایک دھوکہ ہے. وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب قریب ہیں، ایک چینل کو سبسکرائب کرنے والے لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ غم خواری کے لیے کوئی غم کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچے گا نیچرلی. ایسے ہی. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ یہ اثر گھر گھر میں فرد پر آ چکا ہے، لوگ خود غرض بن چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے کہ خود غرضی سے نکلنے کی کیا صورت. اندھے کنویں میں تو گر گئے، اور وہ جو اور دشمن نے ہمارے لیے پلان کیا نا، مطلب یہ پراپر ایک پلاننگ کے تحت ہوا کہ ہم ایک کے بعد دوسرے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرتے چلے گئے اور اس وقت کوئی بند باندھنے والا ہی نہیں تھا، اس وقت کوئی سوچنے والا ہی نہیں تھا، اور ابھی بھی کوئی ایز اے امت تو ہم ایسی بات نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم. جی بالکل. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور اپنی طرف دیکھتے ہیں اور شکر گزاری کو سمجھتے ہیں کہ یہ عاجزی، انکساری، شکر گزاری یہ اچھی خصلتیں نہیں ہیں. مٹی کا بنا ہوا انسان ہے نا، اس کو یہی رویے زیب دیتے ہیں. آگ سے بنا ہوا شیطان ہے جس کو ایٹیچیوڈ زیب دیتا ہے، گریٹیچیوڈ تو اسی کو زیب دیتا ہے جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے. لیکن استاد صاحب یہ میں فطرت کی بات کر رہی ہوں کہ پیدائشی اثرات بھی ہوتے ہیں اور انسان کے لیے زیادہ یعنی اس کے لیے آسان ہے شکر گزاری کا، غم خواری کا رویہ اختیار کرنا. تو یہ تیسری اہم بات ہے جس طرف میں توجہ دلانا چاہتی تھی کہ غم خواری یا ہمدردی یہ مشکل معاملہ نہیں ہے، صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے.